السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں عزازیل ناول کی قسط نمبر 30 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ رابعہ خان نے لکھا ہے۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ زاویار نے وجدان کو چھوڑنے کے بعد نازنین کے گھر کا رخ کیا تھا۔ چند لمحات کی ڈرائیو کے بعد وہ اس سرخ اینٹوں سے بنے گھر کے سامنے اپنی گاڑی روک رہا تھا، پھر دروازہ دھکیل کر اندر چلا آیا۔ داخلی روش پر ہی بہت سی کتب گری ہوئی تھی۔ وہ جھکا اور پھر ان کتابوں کو اٹھا لیا۔ گھر کی ابتر حالت کو بغور دیکھتا وہ آگے بڑھ آیا تھا۔ وہاں گویا کوئی عذاب سا گزر گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کے ٹوٹے دروازے کی جانب دیکھا تو ایک پل کو گہرا سانس لیا۔ جانے وہ کتنی خوفزدہ ہوئی ہوں گی۔ اس نے کتابیں نازنین کے بیڈ پر رکھی اور پھر برآمدے میں آ نکلا۔ جب کچھ بھی قابل غور اسے محسوس نہیں ہوا تو وہ برآمدے کے 2 زینوں پر اتر آیا۔ پھر جینس کی جیب میں اڑسا فون نکال کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ اب وہ فون کان سے لگائے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ احمد جو اپنے آفس میں براجمان تھا، لمحے بھر کو اپنے بجتے موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ وہاں زاویار لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل فون اٹھا لیا تھا۔ رمیز کا دماغ درست ہے؟ اتنی حساس باتیں تم فون پر نہیں کر سکتے۔ احمد نے اسے اس کی لاپرواہی پر ٹوکا تھا، جیسے زاویار نے اس کے ٹوکنے پر اس کی بات مان ہی لینی تھی۔ میں اس سے کہیں زیادہ حساس باتیں رمیز کے منہ پر بھی کر سکتا ہوں۔ احمد نے اس کے انداز پر گہرا سانس لیا تھا، پھر سر جھٹک کر فون کو کان کے ساتھ کچھ اور جمایا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ نازنین کو یوں ٹرمینیٹ کر دے گا۔ ٹرمینیٹ؟ وہ انہیں مارنے کے لیے بندے تک بھیج چکا ہے۔ اتنا اجنبی سا رد عمل دینا تم جیسے انسان کو جچتا نہیں ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، لیکن احمد اس کی بات پر بری طرح چونک کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ پھر آنکھیں محتاط انداز میں سکڑ گئی۔ اس کی نگاہیں اپنے آفس کے بند دروازے پر جم گئی تھیں۔ کون سا حملہ؟ اچھا، تو اب تمہارا وہ گاڈ فادر تم سے راز بھی رکھنے لگا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم اس کے خاصے قریبی اور اہم بندے ہو، لیکن نہیں، تم بھی اس کے لیے کسی پیٹ سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس نے کہتے کے ساتھ ہی ٹھک سے فون رکھا تو وہ حیران سا فون کان سے ہٹا گیا۔ رمیز نے اسے نازنین پر حالیہ حملے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے موبائل سامنے میز پر ڈالا اور پھر اپنی کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا۔ اس کی پیشانی پر بہت سے بلوں کا اضافہ ہو گیا تھا اور نگاہیں بہت کچھ سمجھ کر اب سخت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے رمیز کا انداز پہلے ہی کچھ حد تک خاصا مختلف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے محسوس کاموں کے لیے اس کے علاوہ کسی اور کی جانب رخ پھیرنے لگا ہے۔ وہ اپنے آفس سے اٹھ آیا، ایک ہاتھ میں ریوالور بھی تھام رکھا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ ابھرا ہوا تھا اور وہ داخلی دروازہ پار کر کے اپنی کار کی جانب بڑھ آیا۔ کچھ تھا جو ہر گزرتے لمحے میں اس کی گردن کے گرد لگے پھندے کو کستا جا رہا تھا۔ رمیز نے اپنی گلاس وال سے احمد کو خاموشی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک ایک کر کے سب اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے اور وہ اس بڑی سیاہ دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ ڈوبنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ ڈوب نہیں سکتا تھا۔ ڈوبنا اس کے لیے آپشن نہیں تھا۔ اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا سروائیو کرنا، زندہ رہنا، جس کے لیے وہ اس روئے زمین پر موجود ہر ذی روح کی روح قبض کر سکتا تھا، کیونکہ جینے کی چاہ نشہ آور ہوتی ہے اور یہ بڑھتی ہے اور بڑھتی ہی جاتی ہے۔ زاویار نے جمے دانتوں کے ساتھ فون کان سے ہٹایا اور پھر اپنی کار کی جانب بڑھ آیا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ سارنگ کے کلینک میں پچھلے دروازے سے داخل ہو رہا تھا۔ پچھلے دروازے کی چابی اسے سارنگ نے ہی دی تھی، ایسی ایک چابی حرم کے پاس بھی موجود تھی۔ وہ دبے قدموں طریق پڑے اسٹوڈیو کی جانب بڑھ آیا تھا، پھر لائٹ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ ٹیبل کے گرد لگی کرسیوں میں سے ایک گھسیٹ کر وہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ دور وائٹ بورڈ پر کچھ لکھا دیکھ کر بیٹھتے بیٹھتے ٹھہر سا گیا، پھر اٹھ کر اس بورڈ کے قریب چلا آیا۔ وہ اس لکھائی کو پہچانتا تھا، یہ حرم کی لکھائی تھی۔ اس نے حالی چہرے کے ساتھ ساری تفصیلات پر سرسری سی نگاہ ڈالی اور پھر بورڈ کے ساتھ لگے میز پر دری فائل اٹھا لی۔ اس نے ابھی فائل کھولی ہی تھی کہ اس میں ایک رکھی چند رپورٹس
زمین پر گر پڑی۔ وہ چوکا، پھر جھک کر رپورٹس ہاتھ میں لی۔ آہستگی سے سیدھے ہوتے ہوئے اس کے نقوش میں گھلا ہر تاثر زائل ہوتا گیا۔ ابھی اس کی نگاہیں تیزی کے ساتھ رپورٹس میں موجود تفصیلات کو اسکین کرنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنی گردن پر پستول کی ٹھنڈی نال محسوس ہوئی تھی۔ وہ ساکت ہو گیا، سانس تک روک لیا۔ ہاتھ میں تھمی رپورٹس اگلے ہی پل نیچے کی اور جوں ہی تیزی سے گھوم کر سامنے والے پر مکہ تانا تو ٹھہر سا گیا۔ وہاں حرم کھڑا تھا، سر پر کیپ پہنے، بالکل اس کے برابر۔ وہ دونوں جینز پر سیاہ جیکٹس پہنے ہوئے تھے اور ان کے چہرے کیپ آگے ہونے کی وجہ سے خاصے چھپ گئے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا لیا تھا اور وہ بھی اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ اور ہماری اجازت کے بغیر تم نے رپورٹس کو ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ زاویار نے اسے استہزائیہ سا مسکرا کر دیکھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے پہلے کبھی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اجازت لی ہوگی؟ حرم نے اسے پوری قوت کے ساتھ دیوار سے لگایا تھا۔ اس کے بازو میں تکلیف اب تک موجود تھی اور حرم نے اس کے اسی زخمی حصے پر زور دے کر اسے دیوار سے لگا رکھا تھا۔ کتنا جانتے ہو تم؟ بالکل اتنا ہی جتنا تم جانتے ہو۔ اس نے حرم کا زخمی ہاتھ دیکھا تو اسے پوری قوت سے اسی ہاتھ سے پکڑ کر مروڑا۔ وہ کراہ کر پیچھے ہوا تھا۔ خون جو بمشکل رکا تھا وہ پھر سے ہتھیلی کو سرخ کرنے لگا۔ تمہارا باپ دشمنوں کی صف میں شامل ہے۔ میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ابھی کے ابھی رپورٹس رکھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ 2 قدم قریب چلا آیا تھا، پھر اسے بے تاثر نگاہوں کے ساتھ پلٹ جانے کو کہا تو زاویار کی آنکھوں میں کچھ زخمی سا چمکنے لگا۔ میرے پرسنلز کو درمیان میں مت لاؤ حرم، اس نے اسے تنبیہ کی تھی۔ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے وہ دونوں ہی غصے میں تھے۔ جب تم خود کو بیچ میں لائے ہو تو تمہارے پرسنلز بھی درمیان میں لائے جائیں گے۔ احمد کے ساتھ مل کر کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ میرے پلانز کے درمیان اگر تم نے آنے کی کوشش بھی کی تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی۔ تمہارے پلانز؟ ہاں۔ وہ اس کی بات دہرا کر ہنسا تھا۔ حرم اس کی ہنسی کو ناسمجھی سے دیکھنے لگا، پھر آگے بڑھ کر اس کا گریباں جکڑا۔ اس کی بھوری آنکھیں زاویار کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ کیا حقیقت ہے تمہارے پلانز کی؟ انویسٹرز کے قتل کی تفتیش کرنا، نازنین کو حملوں سے بچانا، اور یہ رپورٹس مبین اور جاوید کے قتل کو ثابت کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ کیا کرو گے تم رمیز کے مقابلے میں؟ زیرو کو روک سکو گے؟ اس کے سوال پر حرم کی آنکھیں سپاٹ ہی رہی۔ وہ اس سے کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان انویسٹرز کو تم نے ہی قتل کیا ہو۔ کیوں؟ کیا تم قتل کے وقت قتل گاہوں کے آس پاس موجود نہیں تھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر آہستہ سے بولا تو زاویار کے چہرے سے اگلے ہی پر رنگ اڑا۔ اس کی آنکھیں سخت ہو گئی تھیں۔ اور میں تو تم پر زیرو ہونے کا الزام بھی عائد کر سکتا ہوں، لیکن افسوس کہ تم گنز کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہو۔ نازنین کو اگر تمہاری ایسی حرکتوں کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ دوبارہ تمہاری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ یہ سچ بھی ہوتا یا نہیں، کیونکہ ایک دنیا جانتی ہے کہ میں جھوٹ کو سچ کیسے ثابت کرتا ہوں۔ اسے پتہ تھا کہ اس نے زاویار کو اپنے ہی الفاظ سے گھائل کر دیا تھا۔ وہ بالکل خالی آنکھوں سے حرم کا چہرہ تک رہا تھا، پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے بری طرح جھٹکا۔ تم اگر انہیں پسند کرتے ہو تو شادی کیوں نہیں کر لیتے ان سے؟ یہ طریقہ انہیں محفوظ رکھے گا اور تمہارا وہ سو کالڈ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھنا چاہی، لیکن حرم کی جانب سے پڑے موقع پر اس کا چہرہ گھوم کر رہ گیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ نازنین سے شادی کرنے پر کبھی راضی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ اس سے اس کا پلان اگلوانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ حرم مزید کیا کرنے والا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ آخر کس بساط پر کون سی چال چلنے والا تھا۔ افسوس ہے کہ میں تمہارا دوست رہا ہوں، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا اور پھر ریوالور کو جیب میں رستا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زاویار اس کے جاتے ہی اپنا زخمی بازو دبانے لگا تھا۔ شاید اس کا زخم دباؤ کی وجہ سے کھل گیا تھا، کیونکہ اسے اپنی جیکٹ کی آستین نم سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو وہاں خون کی باریک سی لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ باہر حرم نے اپنے ہاتھ پر بندھی پٹی اتار کر گلی میں موجود ڈسٹ بن میں ڈال دی تھی، پھر سڑک کے کنارے
پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ سڑک رات کے اس پہر بالکل سنسان تھی۔ قہر برساتی راتوں میں تو ویسے بھی کسی انسانی ذات کا ادراک نہیں ہوا کرتا۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھایا تھا۔ پیچھے زاویار اب تک زمین پر بکھری ان رپورٹس کو تک رہا تھا۔ وجدان نے اسے سر سے پیر تک کئی دفعہ دیکھا تھا تاکہ وہ اس کے اندیکھے زخموں کی تشخیص کر سکے، لیکن صد شکر کہ حرم نے اسے وقت پر بچا لیا تھا۔ وجدان کو حرم نے اپنے ہی کمرے میں سونے کا کہہ دیا تھا، اسی لیے وہ مزید سوال جواب کیے بغیر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نازنین کو ثانیہ اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ صوفیہ کا کمرہ روحیلہ پہلے ہی درست کروا چکی تھی، کیونکہ وہ یہاں کچھ عرصے کے لیے عدیل کی شادی تک رہنے آئی تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اب یہ ٹھکانہ مستقل ہو چکا تھا۔ نازنین کے ساتھ دراز ثانیہ کروٹ لیے سو رہی تھی۔ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ وہ کھلی آنکھوں سے کمرے میں روشن مدھم روشنی تلے چھت کو تک رہی تھی۔ بار بار پچھلا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے لہرانے لگتا تھا۔ وہ آنکھیں میچ کر کئی بار اس منظر کو جھٹک چکی تھی، لیکن وہ تیز دھار چھرا، خون، نقاب پوش سنہری تتلی اس کی گردن پر موجود لمس اگلے ہی پل سلگنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنی گردن پر پھیرا۔ بہت کچھ گردن کے اس محسوس حصے کو چھوتے ہی اسے یاد آ جایا کرتا تھا۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھی، چہرہ پھیر کر ثانیہ کو دیکھا اور پھر کمرے میں موجود بالکنی کے بند دروازے کو۔ اگلے ہی پل اب وہ بالکنی کا دروازہ وا کیے ٹھنڈی ہوا میں کھڑی تھی۔ اسے خنک ہوا میں اپنا جسم سرد پڑتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ اندر بڑھتی گھٹن ایک اسی طرح کم ہو سکتی تھی۔ ہوا سے اس کے بال مستقل لہرا رہے تھے۔ پھر وہ آہستگی سے ٹھنڈی پڑتی بالکنی کے گرل کے ساتھ بیٹھ گئی، کمر دیوار سے ٹکا لی اور گھٹنے سمیٹ کر سینے سے لگا لیے۔ ہاتھوں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے وہ اپنے رخسار گھٹنے پر رکھ چکی تھی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا اور ٹھنڈی ہوا لمحہ با لمحہ اسے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ حرم گھر میں داخل ہوا اور پھر ایک نگاہ خاموش پڑے لاؤنج پر ڈالی۔ وہ بنا چاپ پیدا کیے آگے بڑھ آیا۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے کے بجائے اس نے اپنے قدموں کا رخ ثانیہ کے کمرے کی جانب پھیرا تھا، لیکن بستر پر محض ثانیہ ہی دراز تھی۔ وہ جلد ہی آگے بڑھ آیا، ڈریسنگ روم کا دروازہ وا کیا تھا اور اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا سانس ٹھہر گیا، لیکن جو ہی وہ کمرے کی بتی روشن کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اسے بالکنی میں اکڑو بیٹھا دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ وہ شاید سو چکی تھی۔ اس کے کھلے سیاہ بال ٹھنڈے فرش پر بکھرے تھے۔ وہ گہرا سانس لے کر چند پل وہیں کھڑا رہا اور پھر بالکل خاموشی سے آگے بڑھ آیا۔ اسے گردن جھکا کر دیکھا، لیکن وہ واقعی سو رہی تھی۔ وہ بالکنی کے دروازے سے لگ کر بالکل خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ سو رہی تھی اور حرم چہرہ پھیرے اسے تک رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا سر دروازے سے ٹکا دیا۔ وہ دونوں ٹھنڈی ہوا میں برف کے مجسمے بنتے جا رہے تھے۔ اسے نازنین کی تکلیف اور اس کے کرب کا اندازہ تھا۔ اس کا ٹراما آج تک زندہ تھا، یہ بات اس پر عیاں تھی۔ وہ راتوں کو خوابوں سے ڈر کر اٹھتی تھی، وجدان اسے بتا چکا تھا۔ نازنین نے اپنے ٹرامے کو پروسیس نہیں کیا تھا اور اب وہ اس کی رگوں میں رچ بس گیا تھا۔ ٹراما پروسیس کرنے سے ختم ہوتا ہے، یہ سامنا کرنے سے مٹتا ہے۔ اگر اس کا سامنا نہ کیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دماغ کے خلیوں میں قید ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے ہی تھراپیز لینی پڑتی ہیں۔ یہ الفاظ نازنین کے ماہرین نفسیات ہی کے تھے جو ملک سے باہر منتقل ہو چکے تھے۔ یہ ان کی جام شانی سے کیا گیا علاج ہی تھا کہ نازنین ان سارے معاملات کو اب تک ثباؤ سے جھیلتی آئی تھی۔ حرم نے باسط سے نازنین کے ماہر نفسیات کا نمبر لے کر ذاتی طور پر ان سے بات کی تھی اور ان کے الفاظ کچھ اسی طرح کے تھے۔ نازنین نے اپنے ٹراما کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ ان باتوں کو یاد کرنے سے کتراتی تھی۔ اس کا ذہن پرانی یادوں کو تکلیف سے خوفزدہ تھا، اس لیے وہ ان سب باتوں کے بارے میں سوچتی نہیں تھی۔ وہ اسے پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ساری یادیں ذہن کے کسی خانے میں آج تک تازہ تھیں، اسی لیے وہ کوئی مرتبہ خوابوں سے ڈر کر اٹھتی تھی۔ ہمارے سب کانشیس میں موجود ہر تکلیف دہ یاد ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی زخم اپنے زخم ہونے کا احساس تکلیف کے ذریعے دلایا کرتا ہے۔
ڈراماز بھی اپنے ہونے کا احساس نائٹ میئرز کے ذریعے دلایا کرتے تھے۔ نازنین کی آنکھ فجر کی اذانوں پر کھلی تھی۔ اس نے اپنے گھٹنے سے چہرہ اٹھایا اور پھر اپنے اوپر چادر دیکھ کر وہ چونک گئی۔ نگاہ جلدی سے ثانیہ تک گئی لیکن وہ اپنی جگہ پر سو رہی تھی۔ اس نے سیدھا ہونے کی کوشش کی تو کمر میں درد کی تیز لہر اٹھی۔ ایک ہی زاویے پر سونے کی وجہ سے اس کی پشت اکڑ گئی تھی۔ وہ ٹھنڈے فرش سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر بالکنی کا دروازہ بند کرتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ آئی۔ کچھ لمحات بعد وہ جان ماز ڈالے نماز ادا کر رہی تھی۔ اسے حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ بغیر کسی خوفناک خواب کے اتنا پرسکون کیسے سو گئی۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ فجر کی نیلی روشنی ہر سو بکھرنے لگی تھی۔ وہ یک ریلنگ پر ہاتھ پھیرتی زینے اتر کر صوفیہ کے کمرے تک جانے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن اسے لاؤنج میں کوئی صوفے پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ حرم تھا۔ سائڈ ٹیبل پر اس کا کھلا لیپ ٹاپ اور چند فائلز رکھی تھی۔ وہ شاید کوئی کام کر رہا تھا اسی لیے بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ اس نے صوفے کے ہتھے پر لپٹی چادر دیکھی اور پھر وہ جو ہی اس کے اوپر چادر ڈالنے لگی تو حرم نے اپنی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ یکلخت پکڑ لیا۔ ریفلیکسز تیز ہوں تو انسان نیند میں بھی اپنی جانب بڑھتے ہر ہاتھ کی حرکت بانپ لیتا ہے۔ اس نے بھی اسی تیزی کے ساتھ اس کا بڑھتا ہاتھ پکڑا تو نازنین ایک پل کو سانس نہیں لے سکی۔ وہ نیند کے خمار میں لپٹی آنکھیں لیے اسے ناسمجھی سے تک رہا تھا۔ شہوار، وہ بڑبڑایا تو نازنین نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ وہ چونکا تھا، پھر جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نازنین سیدھی ہو گئی تھی۔ اس پر چادر ڈالنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ انگلیوں سے آنکھیں مسل رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے سونے کی؟ نازنین نے اسے دیکھ کر تادیبی انداز میں پوچھا تو وہ آگے بڑھ کر ٹیبل سے اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ آپ رات ٹھیک سے سوئی تھی؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس کے دوپٹے کے ہالے میں مکیج چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ پاکیزہ سی صبح میں اسے دیکھنا حرم کے لیے بہت پیارا سا اتفاق تھا۔ کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تمہارا بہت شکریہ۔ کہتے ہی نازنین کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ اس کی پٹی غائب تھی اور زخم بالکل واضح تھا۔ پٹی کہاں گئی تمہاری؟ رات کو تو رحیلہ پھپھو نے باندھی تھی۔ وہ کھل گئی تھی تو تم نے اسے دوبارہ باندھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ اتنے لاپرواہ کیوں ہو تم؟ دیکھو کتنا زخم گہرا ہے۔ اتنا بھی گہرا نہیں ہے۔ تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ زخم کو کتنا گہرا ہونا چاہیے؟ نازنین کے طنز پر وہ مسکراتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ اور فائلز لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا اس لڑکی کو کسی نے بتایا تھا کہ وہ چہرے کے گرد باندھے اس دوپٹے میں کتنی پیاری لگتی تھی؟ اور اس بندے دوپٹے کے ساتھ اسے ڈانٹتی ہوئی تو وہ اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ایٹ لیسٹ 2 سے 3 انچ گہرا تو ہونا ہی چاہیے۔ اس سے کم گہرائی دیے ہوئے زخم خود ہی وقت کے ساتھ مندمل ہو جاتے ہیں بنا کسی توجہ کے۔ اس کی وضاحت پر نازنین نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں کیوں تم سے صبح صبح الجھ رہی ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے یقیناً۔ وہ کہہ کر زینوں کے اس پار صوفیہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ فجر کی نیلی روشنی دودھیا سی صبح میں ڈلنے لگی۔ وہ مسکراتا ہوا زینوں کی جانب بڑھ آیا تھا۔ ابھی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے بیڈ پر دراز وجدان کو دیکھ کر چونکا۔ اس پر لحاف نہیں تھا اور وہ نیند میں ہاتھ آس پاس مارتا لحاف تلاش کر رہا تھا۔ کمفرٹر بیڈ سے آدھا نیچے گر رہا تھا، اس کی پہنچ سے خاصا دور۔ حرم نے گہرا سانس لیا اور پھر آگے بڑھ آیا۔ لیپ ٹاپ اور فائل سائڈ ٹیبل پر رکھی، جھک کر کمفرٹر اٹھایا اور پھر اسے درستگی سے وجدان کے اوپر ڈالنے لگا۔ لحاف کے اپنے اوپر آتے ہی وجدان کچھ اور اس میں سمٹ گیا تھا۔ ماتھے پر گرے بالوں کے ساتھ ہلکے سے کھلے لب لیے سوتا ہوا وہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ حرم نے اس پر آخری نگاہ ڈالی اور پھر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ یہ لڑکا یہاں آیا تھا؟ کب؟ احمد نے حرم کی تصویر رستم افندی کے فارم ہاؤس کے باہر استدعا سیکیورٹی گارڈز کے سامنے کی تو وہ سر اس بات میں ہلانے لگا۔ وہاں پر تفتیشی افسران کی تفتیش اب تک مکمل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہاں عام لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ لیکن یہ یہاں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ کیا کسی نے منع نہیں کیا اسے؟
صاحب اس کے پاس کسی ایجنسی کا کارڈ تھا، اسی لیے ہم نے اسے یہاں پر داخل ہونے سے نہیں روکا۔ گارڈ نے اپنا مدعا پیش کیا تو احمد نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر وہ پلٹ آیا۔ چند پل گاڑی میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگر زاویار ہر قتل گاہ کی جانب دکھائی دیا تھا تو حرم بھی ہر قتل گاہ کی جانب دیکھا گیا تھا۔ اگر کوئی اس کے بیٹے پر شک کرے گا تو اسے حرم پر بھی اتنا ہی شک کرنا چاہیے تھا، لیکن زاویار کی موجودگی کے ثبوت موجود تھے۔ حرم کی موجودگی کے کوئی واضح ثبوت موجود نہیں تھے۔ کیا کوئی زاویار کو پھنسا رہا تھا یا پھر زاویار نے واقعی ان انویسٹرز کو قتل کیا تھا؟ یہ ایک ایسا خیال تھا جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ہر جگہ سے زاویار کے حوالے سے اسے ایسے کلو ملے تھے جن سے وہ نگاہیں نہیں پھیر سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور پھر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اس کا رخ زاویار کے اپارٹمنٹ کی جانب تھا۔ وہ حسب توقع اس وقت اپارٹمنٹ میں موجود نہیں تھا۔ اس نے اس کے اپارٹمنٹ کا کوڈ حفظ کر رکھا تھا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا اور پھر سب سے پہلے بیڈ روم کی جانب بڑھ آیا۔ دروازے اور الماری کھول کر اندر تک چھان ماری۔ وہاں کچھ بھی قابل غور نہیں تھا۔ جب اسے وہاں کچھ نہیں ملا تو وہ اگلے ہی پل الماری کا پٹ بند کر کے پلٹنے لگا، لیکن اس کی نگاہ ایک جانب گرے انجیکشن پر پڑی تھی۔ وہ نیچے جھکا اور پھر انجیکشن ہاتھ میں اٹھا لیا۔ آنکھیں سکڑ گئی۔ رستم افندی کے جسم میں ایک مخصوص قسم کا مواد انجیکٹ کیا گیا تھا۔ اس نے رپورٹس دیکھی تھی۔ وہ کارڈوکلین تھا جو اس کے دونوں کانوں میں موجود تھا۔ اس سے انسانی دھڑکن بدتدریج کم ہو کر تھم جاتی تھی اور چہرے کے زاویے ایک ہی جگہ ٹھہر جایا کرتے تھے، جیسے پیرالائز ہو گئے ہوں۔ اس نے انجیکشن اپنی جیب میں ڈالا اور پھر الماری میں لٹکے زاویار کے کپڑوں کو ٹٹولنے لگا۔ اس انجیکشن کی حقیقت تو فورینسک رپورٹ کے بعد ہی کھل سکتی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ پریشان ہو چکا تھا اور خاصا مشکوک بھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں بھی ابھری ہوئی تھیں اور وہ ساتھ ساتھ ایک نگاہ دروازے پر بھی ڈالتا تھا۔ شاید وہ بغیر کسی نیت کے جامنی رنگ کے USB تلاش کر رہا تھا۔ اگر زاویار اس رات وہاں موجود تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ USB اسی نے اٹھائی ہو، لیکن USB اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ USB پورے گھر میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ چند پل اپارٹمنٹ کے وسط میں کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھ آیا۔ اپنے پیچھے داخلی دروازہ احتیاط سے بند کیا اور پھر گاڑی کی جانب چلا آیا۔ اس کا رخ لیبارٹری کی جانب تھا۔ اس کی گاڑی نکالتے ہی کوئی اپارٹمنٹ کے زینوں پر نمودار ہوا تھا۔ وہ اس کی جاتی گاڑی کو خاموشی سے دیکھے گیا اور پھر فون کان سے لگاتا زینوں سے اتر آیا۔ اب وہ دور جاتا کسی سے فون پر محو گفتگو تھا۔ دوپہر سر پر چڑھی معلوم ہو رہی تھی۔ گھر کے مکینوں کی تیاریاں تیز تر ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ عدیل کی بارات میں محض 6 دن ہی رہ گئے تھے۔ روہیلہ نے آج کی تقریب منسوخ کر دی تھی، بلکہ انہوں نے آنے والے دنوں کی 2-3 تقریبات کو منسوخ کر دیا تھا۔ شاید وہ لوگوں کی باتوں کا جواب دینے کے لیے ابھی تک خود کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پائی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ وجدان اور صوفیہ اپنے کچے صحن والے گھر گئے ہوئے تھے۔ روہیلہ نے ہی انہیں بھیجا تھا تاکہ اپنی ضرورت کا سامان لا سکتے۔ ثانیہ کالج گئی ہوئی تھی اور روہیلہ موقع دیکھ کر نازنین کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ صبح سے ثانیہ کے ہی کمرے میں تھی۔ اسے باہر نکلنا بہت آکورڈ لگ رہا تھا۔ کسی اور کے گھر میں وہ کیسے منہ اٹھا کر گھوم پھر سکتی تھی؟ اس سب پر مستزاد روہیلہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ ان کے سامنے کم سے کم جایا کرتی۔ کمرے کا دروازہ بجا اور پھر روہیلہ اسے دروازے میں کھڑی نظر آئی۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اس نے آسمانی رنگ کی قمیض اور چوڑی دار پاجامہ زیب تن کر رکھا تھا۔ بالوں کو جوڑے میں باندھے وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ روہیلہ نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور پھر آگے بڑھ آئی۔ بالکنی کے پاس لگی کرسی کی جانب اسے آنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر ان کے عین سامنے آ بیٹھی۔ ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ حائل تھا۔ وہ کبھی بھی اتنی ان سے بے تکلف نہیں تھی۔ وہاں ہمیشہ آکورڈ سی خاموشی موجود رہتی تھی۔ تمہارے ساتھ اب تک جو بھی ہوا، مجھے اس بات پر افسوس ہے۔ مجھے سالوں پہلے تمہاری بات پر بھی بھروسہ تھا جب تم نے کہا تھا کہ تمہیں کسی نے رات کی تاریکی میں ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔
میں بس اس بات کا اظہار اس وقت نہیں کر پائی کیونکہ میں کسی کے گھریلو معاملات میں مداخلت بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ نازنین انہیں خاموشی سے دیکھے گئی، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کی اذیت اور کرب ان کے لیے کسی اور کا گھریلو مسئلہ تھا، اسے تکلیف سے زیادہ ان کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ جب مجھے بابی نے تمہارے نفسیاتی مسائل کے بارے میں بتایا تو میں محتاط ہو گئی تھی۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ نفسیاتی امراض کس قدر تیزی سے ایک سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس وقت عدیل بہت چھوٹا تھا۔ میں چاہتی تو جاوید بھائی کو اپنے گھر میں جگہ دے سکتی تھی، لیکن تمہاری بگڑتی ذہنی حالت سے خوف زدہ تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسے کسی بھی معاملے میں عدیل یا پھر سہیل سفر کرے۔ میری نیت کبھی بھی بری نہیں تھی۔ وہ بے نیازی سے بول کر خاموش ہوئی۔ اس کا چہرہ تک رہی تھی، اس کا چہرہ خالی تھا، بالکل خالی۔ وہ میچور تھی، ایسی باتوں پر وہ جذباتی رد عمل نہیں دے سکتی تھی۔ رات کی نیند کے باعث اس کے اعصاب پرسکون تھے۔ آپ کو اس سب کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کبھی آپ سے کوئی جواب نہیں مانگا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایسے حالات میں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی ہے۔ جیسے ہی معاملات سنبھلیں گے میں جلد ہی اپنے گھرانے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ بہتر، میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ جتنی جلدی ہو اپنی رہائش کا بندوبست کر لو۔ ابھی تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ مجھے تمہارا یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ مت بھولنا کہ یہ تمہارا نہیں، میرا گھر ہے۔ وہ جتا رہی تھی۔ نازنین بے ساختہ ہی مسکرائی تھی۔ روحیلہ نے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ اپنی 18 سالہ زندگی میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا پھوپھو۔ 18 سال کی زندگی بہت لمبا عرصہ ہوتی ہے۔ کبھی کسی کی چیز کی جانب نہیں دیکھا، اپنی حیثیت کو ہمیشہ یاد رکھا ہے۔ جاوید انصاری کی بیٹی سے آپ کو ایسی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے، آپ کا ہی رہے گا۔ اس کے کہنے پر روحیلہ کھنکار کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ ایک پل کو وہ انہیں بالکل جاوید جیسی لگی، انہی کی طرح ٹھہر کر سنجیدگی سے اپنے جملے مکمل کرتی ہوئی وہ چند پل کچھ بول نہیں سکی تھی۔ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے کچھ پل بعد استفسار کیا تو نازنین نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے بولی، مجھے ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ روحیلہ استفہامیہ نگاہوں سے اسے تکنے لگی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر ان کی یقین دہانی کروائی تھی۔ یونین انتظامیہ نے مجھے بغیر کسی خاص وجہ کے ٹرمینیٹ کر دیا ہے۔ میں پچھلے ہفتے سے جاب کی ہی تلاش میں تھی۔ لیکن کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ نازنین کے کندھوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ سانس لی تھی۔ میں نہیں جانتی۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ وہ روحیلہ کو ابھی اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتی تھی۔ عدیل کی شادی تھی اور یقیناً رمیز بھی اس میں شرکت کرنے والا تھا۔ وہ ان کی خوشگوار تقریبات کو بدمزگی نہیں بخشنا چاہتی تھی۔ روحیلہ اٹھ کر جا چکی تو وہ وہیں بیٹھی رہی۔ کب تک وہ کسی کے گھر میں رک سکتی تھی؟ سوچ کر اب اس کا سر بھاری ہونے لگا تھا۔ سر شام ہی گھر کی بتیاں روشن کر دی گئی تھیں۔ بھاری پردے گرا دیے گئے تھے اور ہر جانب خنقی ہنسی بڑھ گئی تھی۔ صوفیہ اور وجدان گھر میں مغرب کے بعد داخل ہوئے تھے۔ صوفیہ نے سامان گاڑی میں ہی رہنے دیا اور آگے بڑھ آئی۔ ان کا سانس پھولا ہوا لگ رہا تھا اور رنگت کام کرنے کی وجہ سے سفید تھی۔ وہ آ کر خاموشی سے لاؤنج میں لگے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ روحیلہ بھی کچن سے نکل کر سیدھی ادھر ہی چلی آئی تھی۔ وہ اب صوفیہ سے سامان کی بابت استفسار کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ملازمہ کو صوفیہ کے لیے پانی لانے کا بھی حکم جاری کیا تھا۔ وجدان ڈرائیور کے ساتھ سامان نکلوا رہا تھا، پھر وہ 2 تھیلے لیے آگے بڑھ آیا۔ ثانیہ بھی لاؤنج میں بیٹھی اپنے سامنے کتابیں پھیلائے ہوئے تھی۔ فون پر وہ شاید کسی سے کل کی پریزنٹیشن کے بارے میں خاصی پریشانی اور ذرا جھنجھلاہٹ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ ابھی داخلی دروازے سے سامان لیے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ ثانیہ کی بات پر لمحے بھر کو ٹھہر کر اسے پلٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنا بھاری سوٹ کیس وہیں رکھ کر صوفے کی پشت تک چلا آیا تھا، پھر ثانیہ کے سر کے اوپر سے جھانک کر کرسی کی جانب دیکھا۔ وہاں بائیولوجی کی کتاب تھی اور اس میں برین سسٹم کی تفصیلات واضح تھیں۔
لیکن اسے اس بات نے اس جانب متوجہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ثانیہ کی غلط انڈرسٹینڈنگ نے اس کی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ دماغی حصوں کے مختلف اور خاص سے مشکل ناموں کو آپس میں گڑبڑ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ ان کے فنکشنز کی بھی غلط تشریح کر رہی تھی۔ اس سے رہا نہیں گیا اور وہ یکدم ہی بول اٹھا، آپ برین سسٹم غلط پڑھ رہی ہیں۔ اس کے 3 بنیادی حصوں کے فنکشنز مختلف ہیں۔ آپ فرنٹل لوب کا فنکشن دوسری لوب کے ساتھ ملا کر اسے غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس کے بولنے پر جہاں اسے ثانیہ نے چونک کر دیکھا تھا، وہاں رحیلہ بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ میڈیکل کا طالب علم تھا، اس کی جانب سے ایسی تصدیق صوفیہ کے لیے تو بالکل ہی معمولی سی بات تھی، لیکن گھر میں بھی وہ نازنین کی بارہا تصدیق کرتا رہتا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا آپ مجھے یہ سمجھا سکتے ہیں؟ مجھے ایک حصے کا فنکشن سمجھ نہیں آتا تو دوسرا سمجھ نہیں آتا۔ سب کے کام ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ وہ بوڑھی آنکھوں میں امید لیے سے گردن پھیر کر دیکھتی کہہ رہی تھی۔ وجدان نے جھجکتے ہوئے رحیلہ کی جانب دیکھا۔ اس کے رخسار بے ساختہ ہی گلابی ہوئے تھے۔ توجہ کا مرکز بننا وجدان کے لیے مشکل تھا۔ فرنٹل لوب سیریبرم کا حصہ ہے۔ سیریبرم دماغ کا ایک بڑا حصہ ہے اور اس کے مزید 4 چھوٹے حصے ہیں۔ ہر حصے کا کام اور وضع مختلف ہے۔ یہ دماغ کی ادراکی سمجھ یعنی کاگنیٹیو تھنکنگ کا کام سر انجام دیتا ہے۔ وہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ رحیلہ نے رخ اسی جانب پھیر لیا۔ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ ان کا پہلا سوال یہی تھا۔ میں میڈیکل کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں۔ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں میں۔ تو کیا تم ثانیہ کو پڑھا سکتے ہو؟ اگر ہاں تو یہاں آ کر بیٹھو اور اسے سمجھاؤ۔ بائیولوجی ثانیہ کے لیے ہمیشہ بہت مشکل رہی ہے۔ وہ چند پل پس و پیش میں کھڑا رہا، پھر لب کاٹتا آگے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی اس نے ثانیہ کے ہاتھ سے کتاب لے لی تھی۔ اب وہ پینسل ہاتھ میں لیے اہم تفصیلات کی نشاندہی کرتا اسے سمجھا رہا تھا۔ ثانیہ کو پہلے تو اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ مشکل الفاظ اور خالصتاً میڈیکل کی زبان استعمال کر رہا تھا، لیکن توجہ سے سننے پر اسے کچھ سمجھ آنے لگا تھا، اتنا کہ وہ کل اپنی پریزنٹیشن بآسانی دے سکتی تھی۔ سیریبرم کو چھوٹا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا خاص کام انسان کی فزیکل موومنٹس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ایموشنل رسپانس کے لیے ہمارا سیریبرم ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح جسمانی رد عمل اور ریفلیکسز کے لیے دماغ کا یہ حصہ کام کرتا ہے۔ یہ پارٹ مشکل نہیں ہے، اس میں مزید اور حصوں کے فنکشن موجود نہیں۔ بغیر رکے وہ اسے سمجھاتا جا رہا تھا۔ ثانیہ کہیں کہیں اسے روک کر دوبارہ سے پوچھتی تھی۔ یہ باتیں اتنی بھی آسان نہیں تھیں۔ بائیولوجی اتنی پیچیدہ کیوں ہے اور اتنی بورنگ بھی؟ ثانیہ نے ناک بویں چڑھا کر کہا تو وجدان پہلی دفعہ مسکرایا۔ اگر آپ کو بائیو بور لگ رہی ہے تو آپ اسے درست استاد سے نہیں پڑھ رہی۔ اس کے کہنے پر رحیلہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جب تک یہاں ہو تب تک ثانیہ کو بائیولوجی تم ہی پڑھایا کرو۔ عدیل کی شادی کی وجہ سے اس کے پاس سینٹر کی کلاسز اٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں۔ ان کے کہنے پر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ صوفیہ اسے فخریہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ذہانت نے ہمیشہ انہیں بہت خوش کیا تھا۔ آپ کو ان سارے پارٹس کے نام اور ان کے فنکشنز انگلیوں پر کیسے یاد ہیں؟ میں تو ایک یاد کروں تو دوسرا بھول جاتا ہے۔ جب وہ اسے بنا کتاب کے سب باتوں کا لب لباب دینے سے فارغ ہوا تو ثانیہ نے کہا، میں ایک ہی ٹاپک کو کئی کتابوں سے اور مزید سورسز سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ یہ کام تھوڑا محنت طلب ہے اور ایسے پڑھنے میں کافی وقت بھی لگتا ہے، لیکن مجھے کئی دن کی محنت کے بعد یہ سب نام اور ان کے فنکشن آسانی سے یاد رہ جاتے ہیں۔ وجدان نے اس سے کہا۔ ثانیہ خوش تھی، اس کے نوٹس تیار تھے، اب وہ آرام سے اپنا ہوم ورک کر سکتی تھی۔ اسی پہر حرم گھر میں داخل ہوا۔ وہ صبح سے سہیل کے ساتھ آفس میں مصروف رہا تھا اور گہری ہوتی شام کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں ہی چلا آیا۔ ثانیہ کی اونچی بندی پونی ٹیل ہلکی سی کھینچی اور پھر صوفے پر آ بیٹھا۔ ثانیہ اس کے تنگ کرنے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ کوئی رد عمل ہی نہ دیا۔ وہ اب صوفیہ اور رحیلہ سے ان کے دن کی بابت پوچھ رہا تھا۔ صوفیہ اس کا بار بار شکریہ ادا کر کے اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ تم کیسے ہو وجدان؟
اس نے پوچھا اور پھر چہرہ گھما کر نازنین کو تلاش کرنے لگا۔ پھوپھو کہاں ہے تمہاری؟ نازنین اپی کمرے میں ہیں، وجدان کی بجائے ثانیہ نے جواب دیا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا، پھر ان دونوں کی جانب جھکا۔ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ اسے یوں ہی تجسس ہوا تھا۔ وجدان مجھے برین سسٹم سمجھا رہا تھا اور بھائی آپ کو پتہ ہے اسے یہ ساری چیزیں دیکھے بغیر یاد ہیں۔ ثانیہ کو وجدان کی یادداشت نے کچھ زیادہ ہی متاثر کر دیا تھا۔ حرم وجدان کی ذہانت سے واقف تھا، اسی لیے مسکراہٹ دبا کر سیدھا ہو بیٹھا، پھر اس کی آنکھیں کسی شرارت کے زیر اثر چمکی۔ اس نے رخسار کھجاتے ہوئے ثانیہ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اچھا بتاؤ، اگر 125 کو ہم 7 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا جواب آئے گا؟ وہ ہمیشہ دور کی کوڑی لاتا تھا۔ ثانیہ نے جلدی سے موبائل اٹھا کر ہندسوں کو کیلکولیٹ کرنا چاہا، لیکن وجدان اس سے پہلے ہی جواب دے چکا تھا۔ اس کا جواب اتنا بے ساختہ تھا کہ حرم ایک پل کو حیران ہوا تھا، لیکن ثانیہ کا رد عمل سب سے زیادہ مضحکہ خیز تھا۔ موبائل ہاتھ میں تھامے وہ آنکھیں پوری کھولے وجدان کو چہرہ پھیرے تک رہی تھی۔ اتنا جلدی؟ آپ انسان ہیں یا کیلکولیٹر؟ حرم اس کے سوال پر ہنسا تھا اور وجدان نے خجل ہو کر اپنا بال کھجائے تھے۔ یہ انسانی کیلکولیٹر ہے، حرم نے کہا تو ثانیہ کے دانت نکل آئے۔ کچھ پل بعد لاؤنج کی محفل برخاست ہوئی تو سب اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ رات کا کھانا کھایا جا چکا تھا اور وہ نازنین سے کھانے کی ٹیبل پر مل بھی چکا تھا۔ وہ اسے پہلے سے خاموش محسوس ہوئی۔ صوفیہ تو سہیل اور رحیلہ کے ساتھ برابر باتیں کرتی رہی تھی، لیکن نازنین اسے چپ چپ لگی تھی۔ شاید وہ کچھ سوچتی رہی تھی۔ وجدان اور ثانیہ کی تو دوستی ہی ہو گئی تھی۔ ثانیہ اسے ہر 2 منٹ بعد ہندسوں کی تقسیم و ضرب دینے کا کہہ دیتی۔ وہ بے ساختگی سے جواب دیتا تو ثانیہ کو بہت مزہ آتا۔ اس نے ایسے انسانی کیلکولیٹر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رات گہری ہوئی تو وہ ثانیہ کے کمرے سے اپنا سامان سمیٹ کر صوفیہ اور وجدان کے کمرے میں جا کر سونے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی اس نے اپنا موبائل اور دوپٹہ اٹھایا ہی تھا کہ ثانیہ کمرے میں چلی آئی۔ اسے دوپٹہ اور موبائل ہاتھ میں لیے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ میں سوچ رہی تھی کہ وجدان اور امی کے کمرے میں سو جاؤں۔ اس کے کہنے پر ثانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ لیکن آپ وہاں کیسے ایڈجسٹ کریں گی؟ اس کمرے میں تیسرا بیڈ نہیں ہے۔ وہ کتابیں اسٹڈی ٹیبل پر رکھ کر اس کے سامنے چلی آئی تھی۔ نازنین اس کی فکر پر مسکرائی۔ مسکرانے کی وجہ سے اس کے رخساروں کی ہڈی کچھ اور اوپر کو اٹھ گئی تھی۔ وہ ایسے نرمی سے مسکراتی ہوئی ثانیہ کو بہت پیاری لگی تھی۔ میں ایڈجسٹ کر لوں گی ثانی، تھینک یو۔ کیا آپ کو میرے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگ رہا؟ اس کے معصوم انداز پر اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ خواہ مخواہ تم میری وجہ سے اپنی روٹین میں خلل محسوس کرو گی۔ اتنے مشکل الفاظ تو مجھے سمجھ نہیں آتے، لیکن آپ کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ آپ کی یہاں موجودگی مجھے خوشی دے رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میری کوئی بہن نہیں، آپ میرے لیے بالکل بڑی بہنوں جیسی ہیں۔ وہ چند پل تو اس کے جواب پر اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے مڑ کر اپنا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوپٹہ کندھوں پر پھیلا کر وہ چپ چاپ اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وہ دونوں ہی ہنس پڑی۔ ثانیہ ہنستے ہوئے اس کے سامنے بیڈ پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کتنی پیاری لگتی ہیں ہنستے ہوئے۔ ویسے مجھے آپ سے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے۔ ڈر کیوں؟ نازنین نے مسکراہٹ روک کر پوچھا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ آپ بڑی ہیں اور اتنا سیریس رہتی ہیں ہر وقت۔ مجھے ڈر لگتا ہے میرے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نہ نکل جائے۔ آپ کو ڈانٹتے ہوئے میں نے کبھی دیکھا تو نہیں ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا غصہ بہت برا ہوگا۔ اس کی وضاحت پر نازنین نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ایسی بات پر بھلا وہ کیا جواب دیتی؟ ویسے کیا آپ گھر میں بھی ہر وقت سیریس رہتی ہیں؟ وجدان کے ساتھ بھی؟ سیریس رہنا میری طبیعت کا حصہ ہے، لیکن وجدان کے ساتھ میں تھوڑا کم سیریس رہتی ہوں۔ ڈانٹ اسے بھی پڑتی رہتی ہے، لیکن میں اس پر غصہ نہیں ہو سکتی۔ آپ اس سے پیار کرتی ہوں گی نا؟ بہت زیادہ۔ آنکھوں میں جگنو سمیٹے وہ اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ ثانیہ کی معصومیت پر اسے بے ساختہ ہی پیار آیا تھا۔ ہاں، لکی ہے وہ بہت، ثانیہ نے آہستہ سے کہا تو نازنین اس کے انداز پر ہلکا سا چونکی۔
وہ اب چہرہ پھیرے بالکنی سے جھانکتے چاند کو تک رہی تھی۔ اس کی جگمگاتی آنکھیں یکلخت ہی ماند پٹی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہر وہ بچہ کتنا لکی ہوتا ہے نا، جسے سننے والا کوئی بڑا موجود ہو۔ نازنین نے اس کی بات پر گہرا سانس لیا تھا، پھر وہ بھی بالکنی سے نظر آتے چاند کو تکنے لگی۔ ہر وہ انسان لکی ہوتا ہے جسے سننے والا کوئی موجود ہو، اسے بغیر جج کیے، اس کی کہانی پر کسی بھی قسم کا تبصرہ دیے بغیر، وہ سننے والا، صرف سننے والا۔ کیا آپ کے پاس کوئی سننے والا موجود تھا آپ کے بچپن میں؟ اس کے پوچھنے پر نازنین نے سر آہستہ سے نفی میں ہلایا تھا۔ جاوید کی علالت کے دن اس کی نگاہوں میں بسیرا کرنے لگے تھے، تب جب وہ ان کے بے سد وجود کے پاس بیٹھی گھنٹوں بولتی رہتی تھی اور وہ ان کے جواب کی منتظر رہا کرتی تھی، لیکن وہ دوائیوں کے زیر اثر ہوش و خرد سے بیگانہ رہتے تھے۔ میرے پاس بابا موجود تھے، لیکن ان کا وقت میرے ساتھ بہت تھوڑا تھا۔ وہ چلے گئے تو میں نے بولنا بند کر دیا۔ کوئی سننے والا نہیں بچا تھا، لیکن پھر میں وجدان کے لیے ایک اچھی سامعہ بن گئی۔ میں اس کی ہر بات کا جواب دے کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا کرتی تھی، شاید جب بھی ہم دونوں اتنے کلوز ہیں۔ وہ آخر میں مسکرائی تو چاندنی تلے اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ ثانیہ کو اس کے جواب نے خوش کر دیا تھا۔ پھر وہ سیدھی ہو بیٹھی، رازداری سے اس کی جانب جھکی تو ثانیہ بھی دلچسپی سے آگے کو ہوئی۔ کیا ہم اس وقت لائبریری میں جا سکتے ہیں؟ مجھے بس ایک کتاب چاہیے۔ وہ صبح سے اس بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن اسے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس کے اندر کا بڑھتا خالی پن ایک کتاب ہی دور کر سکتی تھی۔ ثانیہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تو وہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر رات کے اس پہر سنسان تھا۔ ٹھنڈے ماربل پر قدم دھرتی وہ دونوں زینے عبور کر کے اوپر چلی آئی تھی۔ نازنین ریلنگ پر ہاتھ پھیرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے اس ریلنگ کو دیکھتے ہی وہ دن یاد آیا تھا جب حرم اس کے لیے شائستہ سے الجھ رہا تھا۔ زندگی کتنی بدل گئی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر ثانیہ کے پیچھے ہی لائبریری میں داخل ہوئی۔ اوپر تلے ہر جگہ کتابوں کی بہتات تھی۔ لائبریری کی فضا میں ٹہری کتابوں کی خوشبو اس نے اپنی سانس کے اندر کو اتاری تھی۔ کتابوں کی موجودگی اسے مسمرائز کرتی تھی۔ وہ ایک شیلف کے پاس ٹھہر گئی، پھر ہاتھ اونچا کر کے کتاب نکالنی چاہی تو بلند شیلف کے باعث وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکا۔ وہ ایڑیاں اونچی کیے کتاب نکالنے کی صحیح میں لگتی تھی۔ اسی پہر کوئی آگے بڑھا اور وہ کتاب اتار لی۔ نازنین کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑی تو اس کے سیاہ بال حرم کے رخسار کو چھو گئے۔ اسی پہر ثانیہ چھوٹا سا اسٹول لیے اس جانب آ نکلی تھی، لیکن پھر حرم کے ہاتھ میں مطلوبہ کتاب دیکھ کر اسٹول وہیں رکھ دیا۔ روشن زرد بتیاں لائبریری کو کسی قدیم کتب خانے کا سا تاثر دے رہی تھی۔ کیا آپ کو یہ کتاب چاہیے؟ اس نے کتاب اسے دکھائی تو نازنین نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اب عقب میں ایستادہ شیلفز کے ساتھ اپنی پشت ٹکا گیا تھا۔ یہ تو آپ کو نہیں مل سکتی، مایوس ہو کر کہا تو نازنین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ابرو اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ثانیہ بھی ان دونوں کے قریب چلی آئی تھی۔ بھائی تنگ نہ کریں، مجھے پتہ ہے آپ کتابیں نہیں پڑھتے، ثانیہ نے بیزار ہو کر کہا تو نازنین نے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ روکی۔ حرم نے اف والی نظر سے دیکھا تھا اسے۔ کس نے کہا؟ میں نے آج سے ہی کتابیں پڑھنے کا ارادہ کیا ہے اور میں اسی کتاب سے اپنے مطالعے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا بتانا یہ کتاب کس حوالے سے ہے؟ نازنین نے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ وہ محظوظ نگاہوں سے اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ حرم نے اگلے ہی پل تھوک نگلا تھا، پھر کتاب کا سر وقت نگاہوں کے سامنے کیا۔ یہ مغل بادشاہت کی تاریخ کے حوالے سے ہے۔ ہاں بالکل یہی۔ اس نے سر وقت پر موجود چند افراد کو دیکھ کر یہی مطلب اخذ کیا تھا۔ نازنین نے سکون سے سر اس بات میں ہلایا، پھر آگے بڑھ آئی۔ یہ نہ تو مغلوں کی تاریخ ہے اور نہ ہی اس میں اس قسم کا کوئی ذکر ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کے بہت سے حکمرانوں کے سوائے حیات کے لیے گئے مخصوص حصوں پر مشتمل ایک تالیف ہے۔ تالیف سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ ثانیہ اب دوسرے شیلف کی جانب متوجہ کسی کتاب کو نکالے دیکھ رہی تھی، لیکن جو ہی اس نے کتاب کھول کر دیکھی تو اسی تیزی کے ساتھ گھبرا کر اسے بند کر دیا۔ اتنے بھاری الفاظ اور سنگین کتاب سے اسے دور ہی رہنا چاہیے۔
مجھے پتہ تھا، میں بس یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کو بھی اس کتاب کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں۔ ثانیہ حرم کے جواب پر ہنس دی تھی اور نازنین نے مسکراہٹ دبا کر اس کے ہاتھ سے کتاب اچک لی تھی۔ یہ گنز نہیں ہے جس کے بارے میں لمبی تفصیلات دے کر آپ نازنین آپی کو زیر کر لیں گے۔ یہ کتابوں کا معاملہ ہے جس میں آپ صفر ہیں۔ ثانیہ نے جتاتی نگاہ اس پر ڈال کر نازنین کی جانب اپنائیت سے دیکھا تو اس نے متفق ہو کر سر اس بات میں ہلایا۔ حرم کبھی اسے دیکھتا تو کبھی نازنین کو۔ دوستی ہو گئی ہے آپ دونوں کی تو؟ جی ہاں، اسی لیے آپ ہمیں تنگ نہیں کریں۔ ثانیہ نے اسے زبان دکھائی اور پھر نازنین کو اپنے ساتھ لیے جو ہی آگے بڑھنے لگی تو وہ اسے پکار بیٹھا۔ ان دونوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ جینز پر سرمئی سویٹر پہنے وہ جاذب نظر آ رہا تھا۔ نازنین، کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ پھر ثانیہ اس بات میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی اور نازنین وہیں کھڑی رہ گئی۔ کچھ پل بعد وہ دونوں شیلفز کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو جاب سے نکال دیا گیا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو نازنین نے محض سر اس بات میں ہلا کر اسے جواب دیا۔ میں جلد ہی کوئی جاب ڈھونڈ لوں گی۔ نازنین نے کہا حرم سے تھا، لیکن شاید وہ اندر ہی اندر خود کو تسلی دے رہی تھی۔ ایک فاصلے پر بیٹھے حرم نے اسے چہرہ پھیر کر سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ آپ فی الحال کہیں بھی جاب نہیں کریں گی، تب تک تو نہیں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، نفرت ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں اس ڈر کی وجہ سے ساری زندگی گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے اس سب کا سامنا آج نہیں تو کل کرنا ہی ہوگا، اور پھر میں تمہارے گھر میں کتنا عرصہ رہ سکتی ہوں؟ ایک دن تو مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ وہ بھی متانت سے جواب دے کر خاموش ہو چکی تھی۔ وہ پریشان ضرور تھی، لیکن اس نے اپنی بے چینی بہت اچھے سے چھپائی تھی۔ گزرے ایام کی تلخی اس کے وجود سے آہستہ آہستہ زائل ہونے لگی تھی۔ وہ معاملات کو اب جذباتی ہوئے بغیر پریکٹیکل انداز میں سوچ رہی تھی۔ یہ گھر اور اس گھر کے لوگ مجھ سے زیادہ آپ کے اپنے ہیں۔ اس کے کہنے پر نازنین نے اپنے چہرہ اس کی جانب موڑا تھا۔ دیکھیں نا، میں آپ کی پھپھو کا ستیلا بیٹا ہوں، جسے وہ پچھلے چند سالوں سے ہی پسند کرنے لگی ہیں۔ وہ آپ کی سگی پھپھو ہیں۔ آپ اس گھر سے منسلک ہیں، مجھ سے زیادہ۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ میرے اور پھپھو کے درمیان کبھی بے تکلفی کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ میرے لیے بہت اجنبی ہیں۔ اس کی بات سن کر حرم نے گہرا سانس لیا تھا۔ اجنبی انسان کو اپنا بنایا جا سکتا ہے، اور جب اپنے ہی اجنبی بننا چاہیں تو؟ اس کا استفسار بہت سادگی لیے ہوئے تھا۔ حرم اسے جواب نہیں دے سکا۔ تمہیں کس نے بتایا میری جاب کا؟ سر آفتاب نے۔ اور اس نے کہتے ہی اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ نازنین ناسمجھی سے سیدھی ہو بیٹھی، پھر اس کی جانب مشکوک نگاہیں پھیری۔ وہ اب سر کھجا رہا تھا۔ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے۔ جھوٹ مت بولو۔ اس کے ٹوکنے پر حرم نے سر کھجانا بند کر دیا تھا۔ اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کے بارے میں جو بھی اہم بات ہو مجھے بتائیں۔ میں آپ کی ورک پلیس پر ہر وقت موجود نہیں رہ سکتا تھا، سو مجھے اپنا کوئی الائنس وہاں پر چاہیے تھا، اور پھر سر آفتاب سے زیادہ ٹھیک بندہ وہاں تھا ہی نہیں۔ سادگی سے کہہ کر اس نے بری آنکھوں سے نازنین کو دیکھا، لیکن وہ مشکوک ہو چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں ڈیر و خفتی لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حرم ان آنکھوں سے بکھلانے لگا تھا۔ کتنی غلط بات ہے یہ، اس نے اتنا کہا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس وہ خفا سی پلٹی ہی تھی کہ لمحے بھر کو ٹھہر گئی۔ اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ کیا تم نے سر آفتاب کو مارا پیٹا تھا؟ اس کے ذہن میں یکدم ہی جھماکا سا ہوا تو اب حرم نے سکون سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نازنین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ میں پکڑی موٹی سی کتاب اس کے سر پر دے مارے۔ کیا انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ زینوں سے گر گئے ہیں، اور آپ نے یقین کر لیا تھا؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا۔ نازنین نے تیز تنفس کے ساتھ اس پر سخت نگاہ ڈالی اور اپنے الفاظ مزید اس پر ضائع کیے بغیر پلٹ گئی۔ وہ دیر تک ہنستا رہا تھا۔ کتنی بولی ہوتی ہیں نا یہ لڑکیاں بھی۔ قداور کھڑکیوں کے پار رات اب تک پگھل رہی تھی اور ٹھنڈے کتب خانے میں بیٹھا اس رستے کو تکتا رہا تھا جہاں سے ابھی ابھی وہ گزر کر گئی تھی۔
अरीबी हाउस में अगले 3 दिन भी इसी खामोशी से गुजर गए थे। किसी कारोबारी मीटिंग के सिलसिले में सुहेल को शहर से बाहर जाना था, लेकिन फिर ऑफिस के मामलात और शादी की वजह से बढ़ती मसरूफियात के बायस वो जा नहीं सके। लेकिन किसी का तो जाना नागज़ीर था, इसलिए वो हरम को अपनी जगह भेज चुके थे। दिल को भेजना चाहा, लेकिन रहीला मना कर चुकी थी। वो अपने अनकरीब दुल्हा बनने वाले बेटे को ऑफिस के धक्कों की नज़र करने के सख्त खिलाफ थी। हरम के बगैर ये अंसारी घराने की कोई तीसरी सुबह थी और इनके इर्द गिर्द फैली तनाव की फ़िज़ा बिल्कुल ही अनका हो चुकी थी। रहीला और सूफिया की आपस में बहुत बनने लगी थी और वो हर वक्त इन्हें अपने साथ लिए फिर दिल की बरी तैयार करने के लिए घुमा रही थी। नाज़नीन ने सूफिया की सेहतमंद रंगत और चेहरे पर पुरानी सी चमक देखी तो गहरा सांस भरकर रह गई। एक गौना सा सुकून कहीं अंदर तक इसे महसूस हुआ था। इसने सूफिया को बहुत अरसे बाद इतना हल्का फुल्का और खुशबाश देखा था। वजदान ज़्यादातर अपने कमरे में रहता, लेकिन सानिया और अपालो के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। सानिया इसे सुकून का सांस लेने ही कहाँ दे रही थी। एक दिन वो इसे इसके कमरे के दरवाजे से झांकते हुए कह रही थी, क्या तुम मसरूफ़ हो वजी? इसने इसे स्टडी टेबल पर किताबों में सर दिए बैठा देखकर ये सवाल किया था। वजदान ने नॉट अगेन वाले अंदाज में अपनी आंखें बंद करके खोली थी, फिर वो इसकी जानिब ज़ब्त से घूमा। सानिया, ठीक है कि आप रिश्ते में मेरी पुप्पो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हर वक्त डिस्टर्ब करेंगी। जितने गुस्से से वो बोल सकता था उतने गुस्से से वो इसे बावर करवा चुका था, लेकिन वो भी क्या करती, वो हरम की बहन थी ना। आप तो मत कहो एटलीस्ट वजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ी और खराट पुप्पो हूँ जबकि हकीकत में मैं बहुत क्यूट पुप्पो हूँ जो तुमसे छोटी भी है। दांत निकाल कर कहा तो वजदान ने गहरा सांस लिया। बताओ फिर क्या करूँ मैं? पहले ये आप बोलना बंद करो। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करती उसके पास चली आई। वजदान को अपने पढ़ने का लाए अमल धूल में गर्क होता दिखाई दे रहा था। अब क्या चाहिए तुम्हें? साथ जता कर पूछा तो सानिया की बुरी आंखों में खुफगी सी उतरी। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ और तुम जहां सिकंदर बन रहे हो। जहां सिकंदर हरगिज़ भी मेरे जैसा नहीं था और मुझे फ़ारिस ज़्यादा पसंद है। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ना है। मैंने एक सीरीज़ साथ देखने का सोचा है, क्या तुम नहीं देखोगे? नहीं। इतना पढ़कर क्या करोगे तुम? अगले ही पल वो इसे बाजू से घसीटती हुई टीवी लॉन्ज में ले आई थी। लॉन्ज से निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ते से हेल की निगाह बेसाख्ता सानिया पर पड़ी तो वो ठहर गए। क्या बच्चे का हाथ निकालोगी सानिया? उन्होंने इसे टोका तो इसने जल्दी से वजदान के चेहरे की जानिब देखा और फिर मुस्कुराई। वो बाजू सख्ती से पकड़े जाने पर खासा तकलीफ में लग रहा था। डैड, क्या मैंने आपको बताया कि मैं वजी की पुप्पो लगती हूँ रिश्ते में? ये बात तुम मुझे पिछले दिनों में कई मर्तबा बता चुकी हो। छोड़ो इसका हाथ, क्यों तंग कर रही हो इस बेचारे को? वो इसे डांट कर निगाहों पर नज़र के ऐनक दुरुस्त करते आगे बढ़ गए थे। क्या मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? मासूमियत से पूछा तो वजदान ने जमे दांतों के साथ महज बिल्कुल नहीं कहा था। अगले कई लम्हात में वो उसके साथ टीवी लाउंज के सोफे पर विराजमान उसके सामने चलती फिल्म में कतन दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसे अपने यूं वक्त ज़ाया होने पर बहुत अफसोस हो रहा था। क्या ये आखिर में मर जाएगा? फिल्म के दरमियान बहुत ही हसास सीन आया तो सानिया ने बेचैनी से पूछा। वजदान ने बेजार होकर गहरा सांस लिया और फिर कान की लू खजाई। हाँ, लेकिन ये हीरो है, ये कैसे मर सकता है? तराक से एतराज़ किया गया था। हीरो इंसान होता है, असूलन तो वो मर सकता है, लेकिन राइटर तो इतने जालिम नहीं होते ना, वो अपने किरदार को कैसे मार सकते हैं? लो, राइटर तो बकायदा पर्ची डालते राइटर तो बकायदा पर्ची डालते हैं कि उनकी कहानी में अब किस किरदार को मरना है। कितनी जुबान चलती है तुम्हारी? याद रखो कि पुप्पो हूँ मैं तुम्हारी। सानिया को हीरो के मरने के ख्याल ने ही कुछ ज़्यादा ही बदमज़ा कर दिया था। फिल्म देखी जा चुकी थी। सामने टेबल पर काफ़ी के खाली मग और बच्चे पॉपकॉर्न का बाउल रखा था। वजदान के हाथ में टिश्यू का डब्बा था और वो सूं सूं करती सानियों को एक एक टिश्यू निकाल कर देता जा रहा था। हीरो मर चुका था और अब सानिया उसके शौक में बहुत से आंसू बहा रही थी। ऐसी फिल्म देखी ही क्यों फिर? इसने एक और टिश्यू निकालते हुए अफसोस से पूछा तो सानिया ने उसकी भीगी आंखों से
ثانیہ نے اسے بھیگی آنکھوں سے گھورا۔ مجھے کیا پتا تھا بدتمیز رائٹر میرے فیورٹ کردار کو مار دے گا۔ مصروف سا دن ڈل گیا تو خوبصورت شام گھر آئی۔ شام کی چائے باہر سبزہ زار کے تازہ خطے پر پی گئی۔ نازنین نے زندگی میں پہلی مرتبہ فراغت کا سامنا کیا تھا۔ وہ پہلے کبھی بھی اتنی فارغ نہیں رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فارغ رہنا آخر کہتے کسے ہیں، لیکن وہ اس بات کا اعتراف کرنے سے ہرگز نہیں کتراتی تھی۔ فراغت انتہائی جان لیوا اور بیزار ہوتی ہے۔ کام کرنے والے انسان کے لیے تو کم از کم یہ ایک بہت ہی خوفناک مرحلہ ہوتا ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس نے وضو بنا کر نماز پڑھی۔ ابھی وہ جائے نماز سے دعا کرتی اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہاں ملازمہ کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ملازمہ کی مدد میں ایک قدم اٹھاتی روہیلہ کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اسے دروازے پر چھوڑ کر ملازمہ جا چکی تو اس نے دروازہ بجا کر اجازت ملنے پر اندر قدم رکھا۔ ہلکے رنگوں سے راستہ وہ کمرہ سہیل کے ذوق اور روہیلہ کی سلیقہ مندی کا گواہ تھا۔ وہ پاس چلی آئی تو بیڈ پر بیٹھی روہیلہ نے اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا، پھر اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ نازنین، تمہاری ڈریسنگ خاصی سوبر اور ایلیگنٹ ہوتی ہے۔ دراصل عدیل کی منگیتر بھی تمہارے جیسی ڈریسنگ کرتی ہے اور اسے یہ چمکیلے کپڑے پہننا بالکل بھی نہیں پسند، اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ تم کل ہمارے ساتھ شاپنگ پر چلو۔ وہ اپنا مدعا بیان کر کے خاموش ہوئی تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے سر اس بات میں لایا۔ ٹھیک ہے پھپھو، مجھے وقت بتا دیجیے گا تاکہ میں تیار رہوں۔ انکار کرنے کا فائدہ نہیں تھا اور بے روحی وہ برتنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے حامی بھر گئی۔ وہ ان کے گھر میں رہ رہی تھی، کیا اس کے پاس بلا وجہ انکار کرنے کا کوئی جواز تھا؟ تب جب کہ وہ فارغ بھی تھی اور خاصی بیزار بھی ہو رہی تھی۔ کمرے سے نکل کر وہ وجدان کے کمرے کی جانب بڑھ آئی تھی۔ وہ خلاف توقع پڑھنے کی بجائے آئی پیڈ میں کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ اس کی گیمز بھی اس کے جیسی پیچیدہ تھی، جو نازنین کو تو خیر سے کبھی بھی سمجھ نہیں آئے تھے۔ اس نے اسے اپنے گھر سے باہر جانے کی اطلاع دی تو وہ سیدھا ہو بیٹھا، ہیڈ فونز اتار کر اسے دیکھا۔ کیوں جا رہی ہیں آپ وہاں؟ گاڑی لینے۔ اس کا جواب سن کر وجی خاموش ہو گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسے نازنین کی کار کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ وہ پلٹ آئی اور پھر موبائل ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکل آئی۔ کندھے پر پرس ٹنگا تھا اور وہ مرکزی شاہراہ پر ٹیکسی والے کو جھک کر پیسے دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ٹیکسی اسے گلی کے باہر اتار کر جا چکی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتی آگے بڑھ آئی۔ گاڑی گھر کے باہر ہی کھڑی کی تھی اور کچے صحن والے گھر کے دروازے پر قفل لگا تھا۔ اس نے پرس سے چابی نکالی اور پھر گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر کی حالت سمٹی ہوئی تھی اور ہر شے اپنی جگہ پر درستگی سے رکھی گئی تھی۔ حرم نے اسے بتایا نہیں تھا، لیکن وہ گھر کی حالت درست کروا چکا تھا۔ اس نے نگاہیں ہر حصے پر ڈالتے ہوئے قدم کچی روش پر آگے بڑھا دیے تھے۔ کمرے کا ٹوٹا ہوا دروازہ دیوار کے سہارے کھڑا کیا گیا تھا۔ اس نے برآمدے میں آ کر اپنا پرس کندھے سے اتارا اور پھر کرسی پر بالکل خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسے اپنا گھر اور اس گھر سے جڑی ہر یاد بہت عزیز تھی۔ وہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر یوں ہی اٹھنے لگی تو ٹھہر گئی۔ اسے دروازے پر دستک محسوس ہوئی تھی۔ وہ چونکی، پھر محتاط سے قدم آگے بڑھائے۔ کون ہے؟ ایڑیاں اونچی کر کر بلند آواز سے پوچھا تو چند پل کے لیے دستک ٹھہر گئی۔ زاویار۔ اور اس نے اگلے ہی پل آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کتنے دنوں بعد دیکھ رہی تھی وہ اسے، اپنے محسوس لاپرواہ حلیے میں۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ ایک طرف ہو کر اسے راستہ دے چکی تھی۔ وہ اندر چلا آیا، پھر حیرت سے گھر کی حالت دیکھی۔ یہ گھر کس نے درست کیا ہے؟ وہ اس کے سوال پر چونکی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ وجدان نے بتایا تھا۔ وہ اس کے آگے بڑھ کر برآمدے میں لگی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ نازنین کے ماتھے پر بے ساختہ ہی بال ابھرے تھے۔ یہ تم دونوں BFF کب سے بن گئے ہو؟ یا تو تم اسے کچھ نہ کچھ بتا رہے ہوتے ہو یا پھر وہ تمہیں بتا رہا ہوتا ہے۔ زاویار نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھایا۔ اس نے نازنین کی گردن پر لگے زخم کو بغور دیکھا تھا۔ وہ اس کے ایسے دیکھنے پر ٹھہری تھی، لیکن پھر وہ اس کے زخم پر کوئی بھی تبصرہ دیے بغیر آس پاس دیکھنے لگا تھا۔ اگلے ہی پل وہ برآمدے میں لگے تخت پر آ بیٹھی تھی۔ زاویار نے سفید ستون کے ساتھ اپنا بازو ٹکایا اور پھر اس نے کتھئی آنکھیں
نازنین کی جانب پھیری۔ حملہ آور آپ کو مارنے نہیں آئے تھے۔ ستون کے ساتھ بازو کا سہارا لیے کھڑا، ہاتھ باندھے وہ اسے دیکھ کر سکون سے کہہ رہا تھا۔ نازنین نے سوالیہ سا ابرو اٹھایا تھا۔ یہ حملہ آپ کو محض خوف زدہ کرنے کے لیے کروایا گیا تھا۔ پے درد پہ حملے ہوئے ہیں آپ پر، لیکن ان میں سے کسی کی بھی نیت آپ کو مارنے کی نہیں تھی، اور حالیہ حملہ بھی ایسا ہی تھا۔ بس اس کا تاثر ایسا تھا کہ اگر حرم وقت پر نہ پہنچتا تو آپ آج زندہ نہیں ہوتی۔ سکون سے کہہ کر اس نے سامنے براجمان نازنین کو بے سکون کر دیا تھا۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان میں سے کسی بھی حملے میں میری جان جانے کا خدشہ نہیں تھا؟ اس کی آواز میں ناگواری واضح تھی۔ زاویار نے سر اس بات میں ہلایا تو نازنین نے ہاتھ باندھ کر اسے دیکھا۔ کیسے کہہ سکتے ہو تم یہ؟ اس کے استفسار پر وہ زبان رخسار کے اندر پھیرتا چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ آیا۔ کمرے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ نازنین چہرہ پورا موڑے اس کی جانب متوجہ تھی۔ یہاں سے آپ کو حملہ آور نے پکڑا اور کھینچا تھا۔ آپ کی مزاحمت کے آثار دیوار پر لگے خون کی صورت واضح ہیں۔ یہ جو زخم آپ کی گردن پر لگا ہے یہ بھی حملہ آور کے لائے عمل کا حصہ نہیں تھا۔ یہ زخم آپ کو آپ کے مزاحمت کرنے پر لگا ہے، اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، پھر اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے دکھایا۔ اگر شہ رگ پر حملہ کرنا اسائلینٹ کا پلان ہوتا تو آپ کی گردن پر لگا گھاؤ گہرا ہوتا اور اس میں شدت کے آثار دکھائی دیتے، لیکن آپ کا زخم ایسا نہیں ہے۔ آپ کی گردن پر لگا زخم حملہ آور کی غلطی کی جانب نشاندہی کرتا ہے۔ اس کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ اگر اس کا ہاتھ مضبوط ہوتا تو آپ کی شہ رگ کٹ جاتی، لیکن اس کے ہتھیار کی دھار بہت تیز تھی۔ اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں اور اب وہ اسے متعجب ہو کر تک رہی تھی۔ زاویار اسی پر گھما اور پھر ستون کی جانب اشارہ کیا۔ نازنین کی نگاہیں اس کی گشت شہادت کی نشاندہی پر ستون کی جانب پھسلی تھیں۔ آپ حملہ آور کو دھکا دے کر اس ستون تک آئی اور اسے آپ نے خون آلود ہاتھ سے سپورٹ کے لیے تھاما۔ اس کے نشان اب تک یہاں موجود ہیں، اور جب دوبارہ حملہ آور آپ پر جھپٹا تو درمیان میں حرم آ گیا۔ یہ ٹائلز پر اس کے ہاتھ سے نکلا خون گرا ہوا ہے۔ کیا آپ کے دائیں کندھے میں درد ہے؟ ایک دم رک کر پوچھا تو نازنین نے امکان کے انداز میں سر ہلا دیا۔ اس کے دائیں کندھے میں درد موجود تھا، اور وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ حملہ آور اس دفعہ آپ کی مزاحمت سے گھبرا گیا تھا، اور جیسے ہی اس نے آپ کے دائیں کندھے کو زور سے پکڑا تو وہ اس بار آپ کو واقعتاً زخمی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر درمیان میں حرم آ گیا۔ اگر ایک لمحے کی بھی اور دیر ہوتی تو چھرا حرم کی آنتوں سے پار ہو جاتا، لیکن وہ اس وار کو روک چکا تھا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ کتنے تیز ریفلیکسز کا مالک ہے؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ چھرا اس انداز سے گھما سکتا ہے کہ اس کی حرکت تک آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور ہتھیار ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل بھی ہو جائے گا۔ وہ اب پھر سے ستون کے ساتھ اپنا بازو ٹکا چکا تھا۔ نازنین کو جواب دینے میں تھوڑا وقت لگا تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ حرم نے چھرا کتنی تیزی سے گھما کر حملہ آور کے بازو میں گھونپا تھا، اور جب وہ صبح اس پر چادر ڈالنے لگی تھی اس وقت بھی تو وہ اس کا ہاتھ روک چکا تھا۔ اس ساری وضاحت کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم مجھ پر جتانا چاہ رہے کہ تم کرائم سین پر نہ ہونے کے باوجود بھی تمہیں اس کی ساری تفصیلات کا اندازہ ٹھیک ہے؟ اس کے سوال پر وہ ہنس دیا تھا۔ نازنین کی ٹون میں ٹھنڈک کے ساتھ ہلکا سا طنز بھی شامل تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے مرعوب ہو چکی ہے۔ مطلب صرف یہ تھا کہ وہ حملہ آور آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ جب اس نے آپ کا دایاں کندھا پوری قوت سے دبایا تب بھی اس کے ہتھیار کا رخ ایسی جگہ تھا جہاں پر گھاؤ لگنے کے بعد بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، اور وہ اپنی جگہ ہی تھم گئی تھی۔ موقع پر موجود نہ ہونے کے باوجود بھی تمہاری تفصیلات اور درست اندازے بہت خوفناک ہیں۔ میں حیران ہوں کہ تم آخر انگریزی ادب کے ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہے ہو۔ اسے واقعی حیرت نے آ گھیرا تھا۔ وہ اس کے تبصرے سے محظوظ ہوتا اس کے ساتھ تخت پر آ بیٹھا۔ ان دونوں کے درمیان خاصا فاصلہ موجود تھا۔ کچھ پل کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کا یوں اکیلے اس گھر میں آنا خطرناک ہے؟ زاویار نے ہولے سے کہا تو نازنین نے بیزار ہو کر گہرا سانس لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ حملہ آوروں نے غلطی کر دی ہے۔ وہ مجھے خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن کیا وہ نہیں جانتے کہ انسان کے سامنے بار بار اگر ایک ہی انداز میں پیش آیا جائے تو وہ اس سب کا عادی ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ موت کے لیے کیا گیا حملہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں اب بچنا نہیں چاہتی، اگر مرنا ہے تو مرنا ہے۔ زاویار نے حیرت سے گردن پھیر کر اس کی جانب دیکھا تو نازنین نے بھی اسی سکون سے گردن اس کی جانب پھیری، پھر وہ دونوں ہنس پڑے۔ کیوں؟ کیا صرف تم ہی ایسی باتیں کر سکتے ہو؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا تو زاویار نے سر نفی میں ہلایا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پر میرا اثر آتا جا رہا ہے۔ مجھے شاید اب کچھ سمجھ آ رہا ہے تم اور حرم ایسی باتیں کیسے کر لیتے ہو۔ تم لوگ ان سب باتوں کے عادی ہو چکے ہو، تم دونوں کو اپنی صلاحیتوں اور کمزوریوں کا علم ہے، اسی لیے تم دونوں ہی خطرناک ہو، بالکل اس ہتھیار کی مانند جس کا پھل تیز دھار ہو لیکن اس کی تیزی کی وجہ سے اسے خول میں مقید کیے رکھا ہو۔ اپنے لیے ایسا تبصرہ نازنین کی زبان سے سنتا ہوا وہ مسکراتا ہوا گردن جھکا کر اپنے قدموں کو تک رہا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کیسی رہی اتنے دن؟ ٹھیک رہا سب، زندہ ہوں میں اب تک۔ اب تک کا کیا مطلب ہے؟ کیا آگے آپ کا زندہ رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ سکون سے پوچھا تو نازنین نے بغیر کسی تردد کے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اس کے ایسے جوابی رد عمل پر مسکرایا تھا۔ ہر جہان میں ہمارے لیے عذاب لکھا گیا ہے، چاہے اسے یہاں کاٹا جائے یا پھر مار کر اپنے لیے عذاب کی کوئی اور راہ ہموار کی جائے، ایک وقت پر موت اور زندگی برابر ہو جاتی ہیں۔ متفق۔ اس کے کہنے پر وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا تھا۔ آج آپ نے بحث نہیں کی، ویسے تو آپ بہت مثبت رہتی ہیں، اب کیا ہوا؟ وہ اس کی حالت سے سراسر ہچ اٹھا رہا تھا۔ میں پھر سے مثبت ہو جاؤں گی، بس ابھی میں منفی رہنا چاہتی ہوں۔ اپنی زندگی کا الزام میں بہت سے لوگوں کو دینا چاہتی ہوں، بھلے ہی تھوڑے وقت کے لیے۔ اچھی ترکیب ہے خود کو دلاسا دینے کی۔ موت کے سرہانے پر کھڑے ہو کر آپ خود کو دلاسے بھی نہیں دے سکتے کیا؟ اس کا طنز وہ سمجھ چکا تھا، اسی لیے سر ہلا کر سامنے لگے پودوں کو تکنے لگا۔ دے سکتے ہیں، لیکن جلد ہی ان دلاسوں کی حقیقت آشکار ہو جانے پر انسان پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہو جاتا ہے۔ تم کیسے آئے یہاں؟ کوئی کام تھا؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا تھا۔ زاویار نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ سے ملنا تھا۔ اس کے برجستہ جواب پر نازنین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ تو کیا لگا پھر تمہیں؟ ٹھیک ہوں میں؟ زاویار نے اس کے سوال پر محض سر ہلایا تھا۔ اگر آپ طنز کر رہی ہیں تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، وہ مسکرا دی تھی۔ یونیورسٹی میں کیسا چل رہا ہے سب؟ بہت برا۔ کیوں؟ آپ کی جگہ پر قدرے موٹے اور بکواس ٹیچر تعینات کیا گیا ہے، اس کے پڑھانے کا انداز بہت بھونڈا ہے۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہا ہوں کہ اس نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا کیسے ہوگا۔ وہ کون گدھا ہوگا جس نے اسے پاس کیا ہوگا؟ استاد کی عزت نہیں کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اس نے ناگواری سے اسے ٹوکا تھا، لیکن مجال تھی کہ وہ کسی بھی بات کا اثر لے لیتا۔ اگلے ہی پل نازنین اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار اسے سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اچھا لگا بہت دنوں بعد تم سے بات کر کے، حرم کی طرح۔ کم از کم تمہاری باتوں میں احتیاطی تدابیر کی فہرست موجود نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ ہی کچی روشت پر آگے بڑھ آیا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ گھر سے باہر نکل آئے۔ نازنین جھک کر دروازے پر تالا لگا رہی تھی، پھر وہ اپنی کار کی جانب چلی آئی۔ اگر ایک لاپرواہ ہے تو دوسرے کا محتاط رہنا بہت ضروری ہے، ایسے ہی دنیا کا توازن قائم ہے۔ تم لاپرواہ اور وہ محتاط، پھر بیچارہ سارنگ کون ہے بھلا؟ اس کے سوال پر وہ ہنس دیا تھا۔ سارنگ کی بیچاری صورت بے ساختہ ہی نگاہوں کے سامنے گھومی تھی۔ سارنگ معصوم ہے اور ایسے ہی لوگ اس دنیا کو رہنے کے قابل بناتے ہیں۔ لاپرواہ اور محتاط لوگ اگر اس کی حفاظت کے لیے مختص کیے گئے ہیں تو وہ کسی کو معصوم رہ کر اس کی خوشحالی بھی تو برقرار رکھنی ہے۔ اس کے جواب پر نازنین نے سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر وہ اسے ہاتھ ہلاتی گاڑی کی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ زاویار گلی کے اندر کھڑا اسے گاڑی ریورس کر کے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی کار لیے آگے بڑھ گئی تو وہ بھی اپنی کار کی جانب بڑھ آیا۔ نازنین اب غائب دماغی سے ڈرائیو کرتی کھڑکی کے کھلے شیشے پر کوہنی ٹکائے ہوئے تھی۔ اگر قدرت آپ سے ایک رشتہ لے لے تو آپ کو جواب میں کئی عزت دار رشتے بھی مہیا کرتی ہے۔ اسے اپنے کٹھن سفر میں کچھ ایسے پائیدار لوگ ملے تھے کہ جن کے لیے وہ جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ زاویار، ثانیہ، سارنگ اور آخر میں حرم اس کے لیے انہی لوگوں میں شامل تھے۔
جو اس کے لیے اہمیت اختیار کرنے لگے تھے، اور وہ چاہ کر بھی ان کے نقصان پر سکون سے نہیں بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ وہ نازنین تھی جسے زخمی لوگوں کی تکلیف پر ہمیشہ بے سکونی ہی میسر آئی تھی۔ وہ اپنے زخم منمل کرنے میں ناکام رہی تھی، لیکن وہ ان کے زخموں کو منمل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ سب اجنبی بہت عجیب طرح سے اس کے اپنے ثابت ہوئے تھے، اور یہ سب اجنبی کہیں اندر سے زخمی تھے۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔